بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام ماہ عرب۔ جنگ نہروان کے بعد ہزیمت زدہ خوارج کی حضرت علی کے خلاف سازشوں کا بیان۔ مصنف صادق حسین سردھنوی۔ ابو ریحاب تقریر تو کر رہا تھا، لیکن ضعف کی وجہ سے برابر پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے تھے، گویا محنت شاقہ کر رہا تھا جس کی تکلیف سے پسینہ آیا جاتا تھا، اور سعید گردن جھکائے خاموش بڑے میاں کی نادر الوجود گفتگو سن رہا تھا۔ قریب تھا کہ سعید اپنے دادا کی صورت دید سے پھر جائے اور مزید گفتگو پسند نہ کرے۔ اس مرتبہ ابو ریحاب بہت دیر تک خاموش رہا۔ سعید نے غور کیا کہ یہ سکوت کس سبب سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنی تقریر کو کمزور سمجھتا ہے۔ پھر ابو ریحاب نے کہنا شروع کیا، جانے پدر سعید، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم میری باتوں سے متحیر ہو۔ شاید اس سے پہلے تم نے ایسی باتیں نہیں سنی۔ میں تمہیں ملامت نہیں کرتا، نہ اس تقریر سے سرزنش مقصود ہے، اس لیے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ میں ایک سن رسیدہ شخص ہوں اور تم سے کہیں زیادہ تمام امور کی معلومات ہے۔ بیٹا، ہم کو خود غرضی نے اندھا بنا دیا ہے۔ جس وقت سے صدائے غیب میرے کانوں میں پہنچی، میں آگاہ ہو گیا ہوں اور میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اصل حقیقت مجھ پر بتمام کمالہ منکشف ہو گئی۔ بنی امیہ علی سے ضرور عداوت رکھتے ہیں۔ بیٹا، علی ان سے زیادہ خلافت کا مستحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سب پر فضیلت بخشی۔ علی رسول کا بھائی ہے۔ جب آپ نے صحابہ کے درمیان میں مواخات کی، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو علی نے کہا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ فرمایا، میں تمہیں کس کا بھائی بناتا؟ میں تمہارا بھائی، تم میرے بھائی ہو۔ اے علی، تم میری دنیا و آخرت میں بھائی ہو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی، تیری محبت مؤمن ہی کو ہوگی اور تیرا بغض کافر ہی کو ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علی خلیفہ وقت کیوں نہ ہوں، کیونکہ سردار دو جہاں کا قول ہے، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مؤمن کا سردار ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع سے واپسی پر مقام غدیر ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کا میں سردار ہوں، علی بھی اس کا سردار ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ جب یہ بات ہے تو ان کے خلیفہ ہونے کا کیا تعجب، بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ وہ اب تک خلیفہ کیوں نہ ہوں، وہ تو بعد ہی فوراً خلیفہ ہو جاتے۔ سعید اسی طرح سر جھکائے افسردہ چہرہ حیرت و استعجاب کا پتلا بنا ہوا بیٹھا تھا، اس قدر ساکت تھا کہ جیسے وہ عالم خواب میں ہو، بلکہ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ ابو ریحاب کی مؤثر تقریر نے اس کی معلومات و عقائد میں تغیر عظیم پیدا کر دیا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ بار الہی، اب میں کیا کروں، عجب طرح کی کشمکش ہے۔ قطام سے اقرار کر چکا ہوں کہ علی کو قتل کروں گا، اور دادا جان کی وصیت ہے کہ بیٹا خبردار علی کو قتل نہ کرنا، وہ بری ہے۔ کبھی سوچتا تھا کہ دادا جان تو رحلت بجانے والے ہیں، رخصت سفر سمٹ چکا ہے، جو چاہیں فرمائیں، لیکن ان کی وصیت پر کیوں کر عمل کروں؟ جس قدر سوچتا تھا الجھنیں بڑھ جاتی تھیں۔ آخر وہ دادا کی طرف مخاطب ہوا۔ سعید نے کہا، دادا جان، اب اس قصے کو ختم کیجیے۔ ابو ریحاب نے کہا، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ علی سب صحابہ سے خلافت کا زائد مستحق ہے، نبی کا چچا زاد بھائی، داماد، وصی، اور اگر علی میں یہ اوصاف بھی نہ ہوتے پھر بھی مسلمانوں کو اس کی ذات سے فائدے پہنچے اور پہنچ رہے ہیں۔ میں تو معاویہ اور اس کے ساتھیوں میں سے ان خوبیوں میں سے جو علی میں ہیں ایک بھی نہیں پاتا۔ علی خدا پرست، دیندار، دنیا سے بیزار۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اپنی تلوار بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ تلوار کیوں فروخت کرتے ہیں؟ جواب دیا، ضرورت پوری کرنے کو۔ جو مسلمان کی شناخت ہے وہ تو علی میں پائی جاتی ہے۔ بھوک سے پیٹ خالی، پیاس سے ہونٹ خشک،
خوف خدا سے ہر وقت آنکھوں میں آنسو۔ بیٹا اگر تم علی کے مکان کی تلاشی کرو تو کوئی درہم نہ پاؤ گے نہ دینار۔ ان کی عمر تو اسلام کو غالب کرنے اور شہروں کے فتح کرنے میں گزری، نہ کبھی کوئی نیا کپڑا پہنا، نہ کوئی زمین خریدی، نہ کوئی باغ لگایا، اور معاویہ مال کے جمع کرنے پر حریص، لونڈی غلام اکٹھا کرنے پر آمدہ، زمین باغ فراہم کرنے پر آمدہ۔ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو جمع کیا، جیسے طلحہ، زبیر اور عثمان، اور ہمارے سردار ابن عم معاویہ نے قہر ہی کر دیا کہ دنیا کی آرائش اور آسائش کی جملہ اشیاء بہم پہنچائیں۔ جب ابو رحاب یہاں تک کہہ چکے تو ایکائک ان کو پھر غصہ آ گیا۔ تقریر کرتے کرتے معاویہ کی حرکات پر آواز بلند ہو جانی تھی۔ ہاں، معاویہ نے ہم کو دھوکہ دیا ہے کہ ظاہر تو یہ کیا کہ ہم خلیفہ مقتول عثمان بن عفان کے خون کا قصاص کرنے میں علی ابن ابی طالب سے لڑیں گے، اور مقصود دنیا طلبی تھی۔ ہم اس کی باتوں کے قیدوں کے اندھیرے میں تھے کہ ہمیں حق نہیں سوچتا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری آنکھوں پر سے پردہ اٹھ گیا۔ بیٹا سعید، میں تو معاویہ میں عیب ہی عیب دیکھتا ہوں۔ جس وقت معاویہ اور علی کے اعمال پر نظر جاتی ہے تو فرط غیظ سے بدحواس ہو جاتا ہوں، اور افسوس کرتا ہوں کہ ہائے، اس امام وقت مولا علی کو ناحق کی مصیبتیں پیش آئیں۔ علی ان مصائب کا مستحق نہیں ہے۔ ہم نے علی کو جنگ جمل کے روز جانچ لیا ہے کہ اس نے بآواز بلند کہہ دیا تھا کہ اے میرے ہمراہیوں، کسی مصیبت زدہ کو نہ ستانا، کسی مجروح پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں اور بچوں سے کوئی پرخاش نہ ہونے پائی، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچے، اور بارہا اس نے اپنے عاملوں کو نصیحت کی تھی کہ ظلم نہ کرنا، تو کیا وہ اپنے ماتحتوں پر اولاد سے زیادہ شفیق نہیں ہے؟ میں نے کسی سے سنا ہے کہ علی نے اپنے عاملوں کو نصیحت کی تھی کہ کسی شخص کو درہم کے بارے میں نہ مارے، رزق فروخت کرے نہ کپڑا، خواہ جاڑے ہو یا گرمی، نہ سواری کی کوئی چیز، غرضے کہ علی کے کرم وجود کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اگر ان کے وسائل بیان کرتا رہوں تو شاید مرتے دم تک بھی فارغ نہیں ہو سکتا۔ میں مرنے والا ہوں، جو وصیت کرنی تھی کر دی۔ ذرا غور کرو کہ علی امام و خلیفہ کس قدر عادل و بردبار ہے۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ معاویہ اور اس کے عاملوں نے مسلمانوں کو کس قدر تنگ کیا ہے اور کس قدر مظالم کی بوچھاڑیں کی ہیں۔ میں ان کو اس لیے نہیں بیان کرتا کہ یہ ایک داستان طویل ہے، لیکن ایک قریب زمانے کی بات کرتا ہوں، شاید تمہارے کانوں تک یہ آواز نہ پہنچی ہو۔ ہائے اہل طمع کی بے رحمی! بیٹا تم عبداللہ بن عباس کو جانتے ہو؟ سعید نے کہا، دادا جان، میں اور ان کو نہ جانوں؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عم علی ابن ابی طالب کے چچا زاد بھائی؟ ہاں، اب کان لگا کر غور سے سنو۔ جب معاویہ جنگ صفین سے فارغ ہوا اور پنچوں کی پنچایت سے فرصت پائی، عمرو بن عاص کو تزویر سے بادشاہی نصیب ہوئی، جس کو تمام زمانہ جانتا ہے۔ تمام اہل شام نے معاویہ کی بیعت کر لی اور عراق کی جانب چلے گئے۔ کوفہ کو حضرت علی نے دارالخلافت بنایا، اس پر بھی معاویہ کو چین نہ آیا۔ حجاز و عراق پر لشکر کشی کی، وہ بھی قبضہ شیر خدا سے نکل کر ہمارے تصرف میں آ جائے۔ معاویہ کو یہی دھن تھی، اور اپنے ہوا خواہوں کو بھیجتا رہتا کہ بہکالے لوگوں کو علی کی بیعت توڑوا دے اور خود معاویہ کی بیعت کر لے۔ یمن میں اس کا عامل بشر بن ارتاب فرستادہ معاویہ مکہ مکرمہ میں پہنچا۔ وہاں یہ معاملہ درپیش آیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف سے عامل مکہ تھے، بغیر جنگ و جدل کے گئے۔ بشر کو موقع ملا تو اپنے بادشاہ معاویہ کی طرف سے ان پر تشدد شروع کر دیا اور اہل مکہ سے بجز معاویہ کی بیعت لے لی۔ میں اس وقت بیمار تھا، اس لیے میں نے تو بشر کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ کیا یہ امر ملامت کے لائق نہیں کہ خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں جو ممالک ہیں ان پر زبردستی قبضہ کیا جائے اور رعایا کو اذیت پہنچائی جائے؟ اس کے بعد بشر کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا، یمن پہنچا اور وہاں کے عامل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ خائف ہو کر کوفہ چلے گئے اور اپنی جگہ پر عبداللہ بن عبد المدانی کو عامل چھوڑا۔ بشر نے یمن میں پہنچتے ہی پہلا حکم
قتل عبداللہ بن عبد المدان جاری کر دیا۔ عبداللہ قتل کیے گئے، ان کے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے 2 صغیر سن فرزندوں کو کسی قطان شخص کے ہاں بادیہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ قطانی کو طلب کیا گیا۔ اس کے ہمراہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھتیجے پسران عبداللہ تھے۔ جس وقت قطانی کو علم ہوا کہ بے ایمان بشر بن ارتاب حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزادوں کو قتل کرے گا، تو شور و واویلا مچایا کہ او بدبخت، ان معصوموں کی کیا خطا ہے کہ جو تو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو ان کے ہمراہ مجھے بھی قتل کرنا۔ اس شقی نے ایک نہ سنی اور اہلیت کے 2 شہزادوں کو مع اس قطانی کے تحت کر دیا۔ اگر غریب قطانی ان کی حمایت نہ کرتا تو کیوں قتل کیا جاتا؟ مگر فدائے اہلیت کی یہی شان ہے کہ جو قطانی سے ظاہر ہوئی۔ ایک قطانیہ عورت کی بات مجھے پسند آئی۔ اس نے دیکھا کہ بشر بن ارتاب جا رہا ہے اور وہ حضرت عبداللہ کے دونوں صاحبزادوں کو قتل کر چکا تھا، تو وہ عورت کہنے لگی، بدبخت، تو نے بڑے بڑوں کو تو مار ڈالا تھا، ان بچوں کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم، بچوں کو تو کسی نے زمانے جاہلیت میں بھی قتل نہیں کیا تھا۔ اے ابن ارتاب، ظالم بادشاہ جب صغیر سن بچوں اور کہنسال مردوں کو قتل کرتا ہے اور اس کے دل سے رحم جاتا رہتا ہے، رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا رہتا ہے، تو ایسے بادشاہ کو ظالم کہتے ہیں، اور ظالم کا جو درجہ ہے ظاہر ہے۔ بیٹا یہ معاویہ کا عامل تھا اور معاویہ کے اعمال میں شریک۔ اب تم علی کا تو کوئی ایسا ناقص عمل ثابت کرو۔ اس کے بعد کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب سے انتقام خون عثمان لینے میں حق بجانب ہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے اور ہوا خواہ معاویہ نے انہیں مکروہ اور تزویر سے شہید کروا دیا۔ تہمت قتل علی کے سر رکھی۔ ابھی پیر مرد باتیں کر رہا تھا کہ دفتن اس کے اعضاء تھر تھرانے لگے اور آواز گرفتہ ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے ضعف کی وجہ سے تھک بھی گیا تھا، اسی جگہ لیٹ رہا، پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ سعید نے جلدی سے ایک رومال اٹھا کر ماتھے کا پسینہ پونچھا، دودھ منگوایا جو پہلے سے تیار تھا، بڑے میاں کو پلایا، اور ضعیف العمر ابو ریحاب تھوڑی دیر کے لیے خواب استراحت میں مصروف ہو گیا۔ ناتوانی اور اشتداد مرض سے غش آ گیا۔ سعید اس کے پاس حیرت زدہ خاموش بیٹھا تھا۔ ایک سوئی ہوئی تو سلسلہ خیال باندھا کہ ادھر تو دادا جان کہتے ہیں کہ بیٹا تو علی کے قتل کے درپے نہ ہو، اور ادھر قطام یاد آتی ہے اور وہ اقرار نامہ جو اس نے تحریر کرایا ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح اس وقت کر سکتی ہوں جب کہ تو علی کو قتل کر دے۔ سعید جوان خیال آرائیوں میں مصروف ہے۔ ادھر ابو ریحاب گوشہ چشم سے لیٹے لیٹے پوتے کے چشم و ابرو کو دیکھ رہا ہے اور اس کی دلی حالت کا اندازہ کر رہا ہے۔ تجربے کار ابو ریحاب کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ سعید اس وقت ہمتاً قطام کے خیال میں منہمک ہے اور اس کے لواحق کا تصور باندھا ہوا ہے، حالانکہ وہ سب خارجی ہیں۔ اس نے سعید کی طرف رخ کیا اور لیٹے لیٹے کہنے لگا، بیٹا مجھے تو خیال ہے کہ تم اب قطام اور اہل قطام کی فکر میں ہو، اور تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ دادا جان کیا کہتے ہیں۔ ایک بڑا گروہ علی کی اطاعت سے نکل چکا ہے، اور اگر علی ایسے ہوتے جیسا دادا جان کہتے ہیں تو لوگ کیوں ان کی اطاعت سے نکل جاتے؟ جانے پدر سنو، وہ بد نصیب محض دنیاوی طمع سے علی کی اطاعت سے باہر ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے ایک خلاف عقل ایک تہمت ان کے خلاف ایسی تراشی ہے کہ جسے کوئی ذی ہوش نہیں تسلیم کرتا، بلکہ ان پر مضحکہ کرے گا اور اس کا یقین ہو جائے گا کہ خوارج در حقیقت بڑے ظالم ہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ خود ہی حضرت علی کو مجبور کیا کہ ایک جمعیت کی رائے سے مفاہمت کر لو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ ناحق اس کے خلاف ہو گئے۔ یہ اس قدر نامعقول توجہ اس کے خلاف ہے کہ اس کا مقتضا ہرگز یہ نہ ہونا چاہیے تھا کہ نقص بیعت ہی کیا اور سرکشی پر آمدہ ہیں۔ دراصل یہ سب معاویہ کے کرتوت ہیں۔ جب وہ شام کا بادشاہ ہو گیا تو ان خارجیوں کا دل بھی للچایا کہ معاویہ کی طرح علی کے ملک کو بھی ہضم کر لیں، اور یہ بغیر تہمت لگائے ممکن نہیں تھا۔
چنانچہ حضرت علی پر جھوٹی تہمت لگا دی کہ انہوں نے کیوں پنچایت قبول کر لی۔ خلۂ بیعت حیلہ تلاش کر لیا اور اپنے ہم خیال گروہ سے ایک شخص کو سردار منتخب کیا، اس سے بیعت کر لی اور خلیفہ مانا، اس کی اطاعت و قیادت میں لڑے، لیکن شیر خدا کے مقابلے میں پسپا ہوئے۔ نقصان اسی کا ہوا۔ علی کا کیا بگڑا؟ ان خوارج نے دین برباد کر دیا۔ اگر حق پر ہوتے اور ان کی نیتیں بری نہ ہوتیں تو ان پر یہ وبال نہ پڑتا۔ بیٹا، میں نے معتبر اور باوثوق ذریعے سے سنا ہے کہ خوارج علی کی بیعت سے جب نکلے ہیں، جب صفین سے واپس آئے ہیں، نہروں کا مقابلہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گدھے کو ہانکتا جا رہا ہے اور گدھے پر ایک عورت سوار ہے۔ ان خوارج نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلایا۔ سب کمبختوں نے اسے برا بھلا کہا اور جھڑکا، اس قدر پریشان کیا کہ بیچارہ سٹ پٹا گیا۔ جواب دیا کہ عبداللہ بن حباب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ خارجیوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں گھیر لیا ہے، اب تم دوڑو اور اپنے باپ سے کوئی حدیث روایت کرو کہ جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہو۔ عبداللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا کہ اس میں آدمی کا دل مر جائے گا جیسے کہ بدن مر جاتا ہے، کہ جس میں ایک آدمی شام کو مؤمن ہوگا اور وہی شخص صبح کو کافر ہو جائے گا۔ خارجیوں نے کہا، ہم نے یہی حدیث آپ سے دریافت کی تھی، اب یہ فرمائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کیسے تھے؟ وہ بہت اچھے تھے، تمام خوبیوں اور صفات کے جامع۔ اور عثمان اول سے آخر تک کیسے رہے؟ اول سے آخر تک وہ حق پر قائم رہے۔ یا عبداللہ، علی ابن ابی طالب کی بابت کیا کہتے ہو کہ وہ پنچایت سے پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے؟ وہ خدا اور احکام خدا کی نسبت تمہارے سے زیادہ واقف ہیں، اپنے دین پر بہت پختہ، یاد الہی نے ان کا قلب روشن کر دیا ہے۔ خوارج نے پوچھا، تو خواہش کا پیرو ہے، تو ناموں کو دیکھتا ہے، کاموں کو نہیں دیکھتا، ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ پھر ان لوگوں نے عبداللہ کو گرفتار کر لیا اور ان کی مشکیں باندھیں اور ان کی اہلیہ محترمہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ حاملہ تھیں۔ پھر دونوں کو خوارج نے نیچے لے گئے۔ اس اثنا میں ایک تازہ چھوارا درخت سے ٹپکا اور ایک خارجی نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ دوسرا خارجی بولا کہ تو نے بغیر اجازت یا قیمت ادا کیے ہوئے یہ کیوں کھایا؟ اس نے فوراً اگل دیا۔ پھر تھوڑی دیر میں اس کے پاس کسی ذمی کا خنزیر آ گیا، ان میں سے کسی نے اسے مار دیا، ایسی تلوار ماری کہ کٹ کے گر پڑا۔ خوارج نے ایک دوسرے سے کہا، زمین پر یہ فساد، جاؤ خنزیر والے سے ملو اور اسے راضی کر لو۔ جب ابن حباب نے ایسا دیکھا تو خوارج سے کہا کہ مجھے اب کوئی خوف نہیں، کہ اگر تم اپنی اس پرہیزگاری میں سچے ہوتے تو تمہیں سننا چاہیے کہ میں ایک مرد مسلمان ہوں، میں نے اسلام میں کوئی بدعت نہیں کی، اور تم کہہ بھی چکے ہو کہ نہ ڈرو، ہم نے تمہیں امان دی ہے۔ بس خوارج نے عبداللہ بن حباب کو ذبح کیا، ان کا خون بہہ کر پانی میں گیا۔ اب یہ کمبخت ان کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس غریب نے کہا کہ میں تو ایک کمزور عورت ہوں، مگر ان ظالموں کو رحم نہ آیا اور بیچاری کا پیٹ پھاڑ ڈالا۔ بیٹا، تم نے سنا کہ علی کے یہ کیسے دشمن ہیں اور کس قدر پرہیزگار؟ نہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، نہ ان کی بیوی کو، دونوں بے گناہ قتل کر دیے گئے۔ تم علی کا حال سن چکے ہو کہ ان کا کرم دشمنوں پر تک ہے۔ قصاص خون عثمان اور علی سے اس کا وہم بھی اچھا نہیں، ان کی کوئی خطا نہیں، ان کی کوئی خطا نہیں ہے بیٹا۔ میں یہ پھر کہتا ہوں کہ بنی امیہ ظالموں نے اپنی تمام حضرت علی پر قتل عثمان کا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ بھلا علی کو ہم قتل کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو جب سالم رہتا ہے کہ اگر علی پر کوئی شخص چڑھ آئے اور اس سے ہم لڑیں، کیونکہ علی خلیفہ برحق ہے، کیا مناسب ہوگا کہ قاتل علی کے مددگار ہوں؟ نعوذ باللہ۔ جب سعید کو معلوم ہوا کہ میرے دادا جان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ تو قتل علی کے درپے نہ ہو، سعید نے اس اقرار نامے کا ذکر نہ کیا کہ جس میں قطام سے نکاح کی شرط قتل علی شرط پائی تھی، اس لیے اور بھی اس کا ذکر کو ٹالا کہ ایسا نہ ہو کہ دادا جان اور ناراض ہو جائیں۔
بلکہ اس فکر میں پڑ گیا کہ کوئی صورت ایسے نکل آئے جسے وہ اقرار نامہ مل جائے، لیکن کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آتی، دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ ادھر ابو رحاب کو سعید کے بارے میں خلیش تھی۔ سعید نے دادا کو پرغضب دیکھ کر عرض کیا، دادا جان، آپ ناراض نہ ہوں، نہ اس قدر اس معاملے میں الجھیے۔ میں آپ کی شفقت و بزرگی کا دل سے شکر گزار ہوں۔ جو کچھ آپ نے وصیت فرمائی وہ حق ہے، اور میں دست بدعا ہوں کہ خدا مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شب کو آرام فرمائیے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ رات خیریت سے گزری اور صبح کو پھر دونوں دادا پوتے یکجا ہوئے۔ سعید کا پہلے خیال تھا کہ صبح سے کسی دوسرے موضوع پر گفتگو شروع ہوگی، لیکن اس نے اپنے دادا کے ہاتھ میں بوسہ دیا تو دادا کا ہاتھ خشک اور بہت سرد محسوس ہوا۔ ابو رحاب نے کہا، جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ لیکن کیا معلوم ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ لاؤ ایک بات تو اور کہہ دوں، ممکن ہے تمہارے بوڑھے دادا کی آخری بات ہو۔ یہ کہہ کر ابو رحاب رونے لگا اور سعید گلے سے لپٹ گیا۔ فرزند من، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دادا دنیا سے شاد شاد جائے تو میری نصیحت کو مانو۔ قتل علی کا ارادہ نہ کرنا، بلکہ دشمنان علی کو دفاع کرنا۔ بیٹا، تم نے میری بات مان لی، ذرا دل کو سنبھالو، اپنے باپ کا خیال کرو، دادا کی نصیحت کو گرہ میں باندھ لو۔ تمہارے والد تمہیں کمسن چھوڑ کر دنیا سے سدھار گئے۔ میں نے تم کو پالا پوسا، پرورش کیا، تمہارے فائدے کی برابر کوشش کی۔ کیا میری اتنی سی بات نہ مانو گے؟ میں تمہارا بھی خواہاں ہوں۔ کیا تم نے تہیہ کر لیا کہ قتل علی پر آمدہ نہ ہوگی؟ سعید نے کہا، جی ہاں، میں پکا ہوں، اپنے دل پر جبر کروں گا، ورنہ آپ کو سخت صدمہ ہوگا۔ دادا کی تقریر کا سعید پر اس قدر اثر ہوا کہ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، قدیم شفقتیں یاد آ گئیں۔ اسے مطلق گنجائش نہ تھی کہ دادا کے قول سے انحراف کر سکے، لہٰذا وہ دادا کی وصیت ماننے پر مجبور تھا۔ لیکن فوراً ہی اپنا وہ وعدہ کہ جو اس نے قطام سے کیا تھا کانٹے کی طرح دل میں کھٹکنے لگا، اور دونوں متضاد خیالات میں پھنس کر کوئی فیصلہ اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابو رحاب کے سونے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا خدمتگار کو طلب کیا اور خود کمرے میں جا کر لباس شب خوابی پہنا اور مصروف استراحت ہوا، مگر نیند کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ایک طرف دادا کی وصیت اور دوسری طرف قطام کی الفت۔ جس قدر سوچتا تھا فکر زیادہ ہوتی تھی۔ حیران کہ یا الہی میں کیا کروں، دادا کی بات مانوں یا قطام کے عہد کو نبھاؤں۔ کبھی سوچتا تھا کہ اگر میں علی کو قتل نہ کروں گا تو پھر قطام کیوں کر ہاتھ آئے گی، اور اگر قتل کا ارادہ کرتا ہوں تو قتل علی کوئی آسان کام نہیں، اور دوسری بات دادا کی نصیحت نہ مانوں تو کیا کروں۔ اس قسم کی الجھنوں میں نصف شب سے زیادہ گزر گئی اور پلک نہ جھپکی۔ ساعت بساعت اضطراب و قلق بڑھتا گیا۔ سعید پر دنیا تنگ تھی۔ اپنے بستر سے اٹھا، چادر بغل میں دبائی، عبا پہنی، عمامہ باندھا اور مکان سے نکلا۔ خوب تاریکی چھائی ہوئی تھی، دنیا خواب راحت میں مصروف تھی۔ مکہ مکرمہ کے راستوں میں سناٹا تھا۔ سعید خوش تھا کہ مجھے اس وقت کسی نے دیکھا نہیں، لیکن یہ خبر نہیں کہ کہاں جاؤں گا۔ انہی فکروں میں ڈوبا ہوا وہ ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ سردی معلوم ہوئی۔ عبا پہن لی، کبھی ٹہر ٹہر کر اور کبھی جلد جلد مسجد حرم کے دروازے پر پہنچا اور شکر کیا کہ بغیر سوچے سمجھے اچھے مقام پر آ گیا ہوں۔ سوچا کہ لاؤ 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں، ممکن ہے کہ اس کی برکت سے بتائید الہی اضطراب دور ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، صحن مسجد خالی تھا۔ نالائن ہاتھ میں لیے داخل مسجد ہوا، کعبہ شریف کے قریب پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ اسی وقت طبیعت کی گرانی کم ہوئی اور محسوس کیا کہ فکر سے ضرور نجات میسر ہوگی۔ کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور زیریں کعبۃ اللہ ایک مقام پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر ہجوم افکار ہوا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ نیلگوں قبا کی دلکشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔
سردی زیادہ تھی، سر کو ابا میں چھپایا۔ مکان اور سردی نے مل کر اسے ایسا مجبور کر دیا کہ غنودگی طاری ہو گئی۔ اسی حالت خواب میں دیکھا کہ قطام سیاہ چادر اوڑھے ہوئے آ رہی ہے۔ اس کی صورت مثل سابق نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہی سعید چونکا اور بصد ذوق و شوق کہا، السلام علیکم یا حبیبی۔ اس نے قہر نگاہوں سے دیکھا، دونوں نرگسی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور جوئے اشک جاری تھی۔ اس عالم میں دیکھ کر سعید بے قرار ہو گیا۔ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا، لیکن پاؤں تھر تھرا رہے تھے۔ پھر سعید نے بآواز بلند کہا کہ یہاں آ جائیے، مگر اس نے جواب نہ دیا اور بڑھتی چلی گئی۔ دزدیدہ نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھتی جاتی تھی، گویا زبان حال سے کہتی تھی کہ تو نے خیانت کی، تو نے بد عہدی کی، تو ہرگز ملاقات کے قابل نہیں، مجھ سے ملنے میں آ رہے۔ سعید نے دوڑنے کا قصد کیا کہ اتنا تو بڑھ کر کہہ دے کہ میں اپنے عہد پر قائم ہوں، لیکن اس کا قدم نہ اٹھا۔ جب وہ چلی گئی تو چاہا کہ اسی جگہ سے پکار کر کہہ دوں۔ اس کے بعد ہی آنکھ کھلی اور بیدار ہو گیا اور غور کیا تو وہ دیوار کعبہ کے نیچے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، خدام کا پتہ بھی نہیں۔ اپنی دونوں آنکھیں ملیں کہ سوتا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ جب اسے یاد آ گیا کہ وہ سو گیا تھا تو خدا کا شکر بجا لایا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب قطام کا وصل ناممکن ہے۔ خاموش بیٹھا ہوا مگر فکر میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد مکان کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ دھیان لگایا ہوا تھا کہ دادا جان خدا جانے کیسے ہیں۔ چند ساعت کے بعد مکان پر پہنچ گیا، مگر سردی بہت تھی۔ واپسی میں اس نے ایک شور سنا کہ لوگ چل پھر رہے ہیں اور امام خانہ کعبہ مقام ابراہیم پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ٹہر گیا اور کان لگا دیے۔ خفیف باتوں کی آہٹ معلوم ہوئی۔ سوچا کہ کوئی اسرار اور اہم کام کر رہا ہے۔ بس فوراً ایک محفوظ مقام پر پوشیدہ ہو گیا۔ تاریکی تو پھیلی ہوئی تھی، کوئی دیکھنے والا سوائے کعبہ شریف کے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں سعید نے دیکھا کہ 3 شخص اس جگہ آئے، جن میں سے کسی کو بھی وہ پہچانتا نہیں تھا، لیکن ان کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ وہ مسافر ہیں۔ کچھ اندھیرا بھی تھا جس کی وجہ سے سعید ان کی صورتیں اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ وہ عماموں سے سر اور چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، یا تو سردی کے سبب سے یا اس لیے کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ سعید خوفزدہ تھا کہ ایسا نہ ہو انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھات میں لگے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ میری تلاش میں ہوں اور چاہتے ہوں کہ سعید کو جہاں پائیں مار ڈالیں۔ اس خیال سے اس نے اپنے آپ کو اور بھی پوشیدہ رکھا۔ ایک سعید کو چھینک آئی اور لاکھ چاہا کہ نہ آئے، مگر ضبط نہ کر سکا۔ سمجھا کہ راز افشا ہو گیا، متحیر تھا کہ کیوں کر پوشیدہ ہے۔ وہ تینوں آنے والے ارباب کعبے پر پہنچے، اس قدر قریب ہوئے کہ سعید اچھی طرح انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اگر چاندنی ہوتی یا چراغ کی روشنی اس کی معاونت کرتی، تاریکی کے سبب سے نہ اچھی طرح کسی کی صورت نظر آئی، نہ پہچان سکا۔ وقت کا اقتضاء اور موقع کی نزاکت، ان کی احتیاط، ان باتوں سے اس کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ کسی اہم معاملے کے بارے میں غالباً ان کا مشورہ منظور ہے۔ ان میں ایک طویل القامت شخص تھا، بڑے لمبے لمبے قدم اٹھا کر چلتا تھا۔ اس کے ہمراہی بیٹھ گئے، لیکن وہ کھڑا رہا۔ ذرا دیر میں اکڑو بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم نامرد ہیں؟ کیا بہتر ہوگا؟ دوسرا شخص جو لہیم و شہیم پستہ خط تھا، وہ کہنے لگا، میں تمہارے کلام کی تائید کرتا ہوں۔ جب ہم کو ان خلفاء سے نقصان پہنچتا ہے اور وہ امر خلافت میں باہم جھگڑتے ہیں، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، اس لیے اگر ہم ان خلفاء کو قتل کر کے قضیہ ہی پاک کر دیں تو سارا جھگڑا مٹ جائے گا، مگر اس کی صورت یہ ہے کہ سب کو ایک ہی موقع پر ماریں۔ اس وقت فتنہ فرو ہو سکتا ہے۔ یہ جملے نہایت آہستگی سے کہے گئے تھے اور متکلم کے زبان میں لکنت بھی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ بھی لیتا تھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ تیسرا شخص کہنے لگا، میں خاموش ہوں اور سوچتا ہوں کہ نہروان کی جنگ میں
علی کے ہاتھ سے ہمارے کیسے کیسے سپاہی مارے گئے، کتنے بہادر موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ میرا دل جوش غضب سے لبریز ہے۔ ان کو علی نے اس لیے مار ڈالا کہ وہ لوگ اس بات پر راضی نہ تھے کہ علی پنچایت پر راضی ہو جائے۔ قطع کلام کرتے ہوئے طویل القامت شخص نے کہ جو بڑی جسارت سے بے خوف بات کرتا تھا، حالانکہ دونوں رفیق آہستہ سے بات کرتے تھے، کہنے لگا، ہمیں اب دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم خاموش رہیں اور اپنے بیٹے اور بھائیوں کو قتل کرائے جائیں، ہم باز نہ آئیں گے، بلکہ ان جھگڑا کرنے والوں کو جان ہی سے مار ڈالیں گے۔ چلو ہم سب مل کر ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائیں، ان جھگڑا کرنے والے خلفاء سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ سعید نے ان کی باتیں سنی تو سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمام دعوے داران خلافت کو مار ڈالیں، ان میں سے ایک خلیفہ علی بھی ہیں، لیکن سعید کو یہ نہ معلوم ہوا کہ باقی خلفاء کون کون ہیں۔ سعید لرز کر رہ گیا تھا اور لمحہ بلمحہ دہشت بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ ان لوگوں کو اگر معلوم ہو گیا کہ اس موقع پر کوئی اور بھی شخص موجود ہے تو اس سے پرخاش کریں گے۔ وہ سوچتا تھا کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں، مگر اب اس کا وہاں سے نکل کر جانا بھی ناممکن تھا، لہٰذا اپنی جگہ پر دبکا ہوا بیٹھا رہا، سانس احتیاط سے لیتا تھا، کھانستا اور چھینکتا گویا علامت مرگ تھی۔ فوراً 2 قدم بڑھ کر وہ لوگ مقام ابراہیم سے سعید کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ سعید کی خوش قسمتی تھی کہ ایسے خطرے کے موقع پر وہ کسی ایسی حرکت کا مرتکب نہ ہو اور نہ ان فتنہ جو مشورہ کاروں کے ہاتھ سے جان سلامت لے جانا ناممکن تھا۔ وہ اس فکر میں ضرور تھا کہ کسی صورت سے ان لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ اگر نکل سکے تو غنیمت سمجھے۔ وہ یوں تو بے تکلف اپنی جگہ سے اٹھ کر جا سکتے تھے، کوئی اسے پکڑے ہوئے نہ تھا، مگر اس میں نہ اتنی جرأت تھی نہ ہمت تھی کہ 3 خونخواروں سے مقابلہ کرتا۔ اور پھر وہ ان کی خونچ کا منصوبہ کو سن چکا تھا کہ کس قدر گہری سازش میں مصروف ہیں۔ جو ایسے جلیل القدر عزائم رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اپنے راز کو راز رکھنے کے واسطے ایک متنفس کو قتل کر ڈالنا کون سی بڑی بات ہے۔ اگرچہ تاریکی بہت تھی، مگر وہ سوچ رہا تھا شاید رات کے 4 بجے ہوں گے، تارے عرصہ فلک پر چپکے ہوئے ہوں گے، آسمان ابتدا میں بالکل صاف تھا، مگر اب کبھی کبھی بادل کے بے ترتیب ٹکڑے آ جاتے، ان کی وجہ سے تاریکی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ جس وقت سعید تنہا بیٹھا ہوا تھا اور ابر کے ٹکڑے آسمان پر گشت کرتے تھے تو گھبرا رہا تھا کہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، مگر اب خطرے کی صورت اہمیت اختیار کرتی جاتی ہے، اور سعید خود آرزو کر رہا ہے کہ جس قدر گہرے بادل آ سکتے ہوں سقف آسمان پر آ جائیں تاکہ اندھیرا بڑھ کر مشورہ کاروں کی نگاہوں سے زیادہ اوجھل رہنے کی صورت قائم ہو۔ اس وقت قدام کا خیال بھی خوف سے قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ کہاں قدام اور کیا اقرار نامہ، مشورہ کاروں کی قراردادوں نے حواس باختہ کر دیے تھے۔ لرزہ بر اندام دیوار سے چمٹا ہوا ساکت و صامت بیٹھا ہے۔ اس طویل القامت کی بات سن کر ہمراہیوں پر تھوڑی دیر تک سکوت طاری رہا تو ان کی خاموشی سے متاثر ہو کر خود بخود وہ بڑبڑایا، خاموش کیوں ہیں؟ میں سمجھ گیا ڈرتے ہیں، اگر ہم نے یہ کام کیا تو مارے جائیں گے۔ سنو، وہ موت بہت پیاری ہے جو مسلمانوں کو فتنوں سے آزاد کرانے میں آئی۔ مسلمان برابر قتل ہو رہے ہیں، اس فتنہ خون ریز کی بنا خلافت ہے جس پر ہمارے خلافہ جنگ و جدال میں مصروف ہیں۔ خلافت کیا دنیا ہے، کیسا دین؟ لو میں بھی بتائے دیتا ہوں کہ وہ خلفاء کون کون ہیں۔ 1 علی ابن ابی طالب، دوسرے معاویہ بن ابی سفیان، اور تیسرے عمرو ابن عاص۔ چلو ہم ان لوگوں کا خاتمہ کر دیں تاکہ مسلمانوں کو راحت نصیب ہو۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میں آپ کی تجویز پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن یہ تو بتائیے کہ کیوں کر قتل کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہمراہ لشکر ہے، مددگار ہیں، کوئی ایسی بات سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے قتل پر قادر ہو سکیں اور ہم کو غضن نہ پہنچے۔ پہلا شخص کہنے لگا، میں مشورے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، تم لوگ ڈرتے ہو کہ ہم مارے نہ جائیں، چلو یہ صورت اچھی ہے، کام تقسیم کر لیں، ہم تینوں میں سے ایک ایک ہر ایک کو قتل کرے، ایک شخص کوفہ جائے
اور علی کو قتل کر دے۔ ایک شخص مصر جائے، عمرو ابن عاص کو مارے، اور ایک شخص شام جائے، معاویہ کا کام تمام کر دے، اور یہ کام ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پر انجام دیا جائے۔ مسلمان فتنے سے نجات پالیں تو پھر ہم متفقہ طور پر تجویز کر کے کسی کو خلیفہ بنا لیں گے، اسی کو اپنا سردار سمجھیں گے، اور رفتہ رفتہ خلافت اپنی حد میں آ جائے گی۔ سعید نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوا کہ علی مارے جائیں گے تو قطام کی مراد بر آئے گی، حالانکہ یہ قتل میرے ہاتھ سے نہ ہوگا۔ اسی وقت اپنے دادا کی وصیت نے اس کے خیال میں خطرہ کیا کہ علی سے مصیبت کو دور کرنا ہے، لہٰذا مجھے لازم ہے کہ انہیں قتل نہ ہونے دوں، مگر اس خیال نے اسے پش مردہ کر دیا، اور وہی افکار پھر اس پر مستولی ہو گئے۔ پہلا کہنے والا تجویز پیش کر چکا اور کسی نے اسے جواب نہ دیا تو پھر بولا، تردد مت کرو اور نہ اس معاملے میں خوف کھاؤ، یہ بات بہت آسان ہے، تم جس طرح اس کام کو تقسیم کرو گے میں اس سے رضامند ہوں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہو اسے میں قتل کر دوں گا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے، اگرچہ میں قطات میں رہتا ہوں، لیکن کوفہ جاؤں گا اور علی کو قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر کعبے کے دروازے پر پہنچا اور اس کی زنجیر کو پکڑ کر اپنے دونوں ہمراہیوں سے کہا کہ میں کعبے کی زنجیر پکڑ کر قسم کھاتا ہوں اس کعبے کی کہ میں علی ابن ابی طالب کو قتل کر دوں گا اور اس میں پوری کوشش کروں گا، خدا کو اس معاملے میں گواہ کرتا ہوں۔ اس کے دونوں ساتھی بھی فوراً کھڑے ہوئے اور پہلے شخص کی طرح قسم کھائی کہ ایک نے کہا کہ میں معاویہ بن ابی سفیان پر ہاتھ صاف کروں گا، اور دوسرے نے کہا میں عمرو ابن عاص کو خواب مرگ میں سلاؤں گا۔ جب سعید کو معلوم ہو گیا کہ ان تینوں نے عہد مستحکم و استوار کیا ہے تو فکر لاحق ہوئی کہ ان لوگوں کے حالات اور پتہ کس طرح معلوم ہو جائیں، مگر افسوس کہ پہچاننے کی ہی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صرف اس قدر معلوم ہوا کہ جس شخص نے حضرت علی کو قتل کرنے کا عہد کیا ہے وہ قطات کا باشندہ ہے۔ قسم سے فارغ ہونے کے بعد تینوں اپنی جگہ پر واپس آئے، اور ان میں سے پستہ قد فربا اندام نے کہا، یہ تو ہم نے عہد کر لیا ہے کہ ان تینوں کو قتل کر دیں گے، لیکن ہم نے اس کے واسطے کوئی دن معین نہیں کیا ہے، اگر ہم ان کی تعمیل میں تاخیر کریں گے تو ہمارے ارادے کمزور اور ہمت پست ہو جائے گی۔ اس پر تیسرا شخص کہنے لگا، میری بھی یہی رائے ہے، اگر دن نہ مقرر کیا گیا تو اس معاملے میں بڑی پریشانی ہوگی، ہمیں دن اور وقت متعین کر لینا چاہیے۔ پہلے شخص نے کہا، گھڑی تو کیا، مگر رات مقرر کر لو کہ سب ایک ہی رات میں مارے جائیں۔ دونوں نے کہا کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نے کہا، نہیں، رمضان المبارک ہونا چاہیے، تاکہ عید کے دن لوگ خوشیاں منائیں۔ یہ بہت خوب ہوا کہ ہم نے چھٹکارا پا لیا، عیدگاہ میں نماز کے بعد ہم درگاہ ایزدی میں عرض کریں گے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں فتنہ جولوں سے نجات عطا فرمائی۔ واقعی رمضان کا مبارک مہینہ اس کام کے لیے موزوں ہے، در حقیقت رمضان کی راتیں مخصوص ہیں، چلو سب اس پر متفق ہیں۔ دوسرا شخص کہنے لگا، میں تو رمضان المبارک کی 17ویں رات کو اچھا سمجھتا ہوں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ دونوں نے کہا، ہمیں بالکل اس سے اتفاق ہے، 17ویں رات بالکل مناسب ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور سعید پر خوف طاری تھا کہ کہیں دھوکہ دینے کے واسطے تو چپ نہیں رہے ہیں، یا میری طرف تو نہیں آئے ہیں کہ جو دیکھتے ہی سب سے پہلے میرا خاتمہ کر دیں۔ اب اس نے طواف کعبہ کرنا شروع کر دیا اور نہایت اطمینان سے طواف کعبہ کر رہا تھا، حالانکہ دل کی خوف سے یہ حالت تھی کہ سینے سے پسلیاں توڑ کر نکلا جاتا۔ وہ بھونچکا ہو کر چاروں طرف دیکھتا تھا کہ وہ موجود تو نہیں ہیں، اگرچہ خود اپنا پاؤں لغزش کرتا یا کھٹکے کا شبہ ہوتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور دست و پا میں لغزشیں شروع ہو جاتیں۔ دل کے دھڑکنے کی آواز خود اس کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ اسی عالم میں اضطرار و اضطراب میں جب زیادہ دیر گزری تو سعید کا دل کسی قدر ٹھکانے ہوا، اور باحواس ہو کر اس نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ لوگ کسی دوسرے دروازے سے چلے گئے یا اسی دروازے سے واپس بھی ہوئے جس سے حرم میں داخل ہوئے تھے۔ پھر بھی احتیاطاً کعبے کے ارد گرد غور سے نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں صرف شبہ ہی شبہ تھا، اور ان کی ہیبت اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر بدحواس ہو جاتا۔ خوب دیکھا اور کوئی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ اور کعبے کے گرد طواف کیا۔ اس مرتبہ شک رفع ہو گیا کہ وہ لوگ یقیناً یہاں سے چلے گئے ہیں۔ سعید متفکر ہو کر اسی جگہ بیٹھ گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور سوچ رہا تھا کہ اس رات کے واقعات جیسے رویا میں نظر آئے ہیں یا حقیقتاً بیداری میں گزرے ہیں۔ وہی مخصوص رات ہے جس کے ابتدائی حصے میں اس کے دادا ابو ریحاب نے اسے دلائل اور تفصیل کے ساتھ وصیت کی تھی۔ ان خام خیالوں اور بیجا عقیدتوں کو دور کیا تھا، ایک ایسے ارادے سے باز رہنے کا عہد کر لیا تھا کہ جس پر اس کی آرزوؤں کا انحصار تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار یہ صدا گونجنے لگتی ہے کہ بیٹا، علی کو قتل نہ کرنا بلکہ علی کے دشمنوں کو دفع کرنا۔ اب اس نے آسمان کی طرف نظر کی تو زہرہ ستارہ درخشاں اور پیش نظر تھا۔ اس نے اطمینان سے کہا، اب سحر قریب ہے۔ دادا بھی اسی وقت یاد آئے، ساتھ ہی ساتھ یہ اندیشہ بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رات کے اس وقفے میں انہوں نے داعیے مفارقت گوارا کر لی ہو۔ آثار سحر تو نمودار ہو ہی چکے تھے۔ سعید اپنے مقام سے اٹھا اور خیالات کی مصروفیت میں مکان کا راستہ لیا۔ ابھی تک روز روشن نہ تھا۔ اسی خیال سے سعید منہ اندھیرے چلا بھی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس کی یہ تجویز صحیح تھی، ایک متنفذ بھی تمام راستے میں نہ ملا تھا۔